احسان ہے کہ اس نے ہمیں مولانا امیر المومنین کا شیعہ بنایا، اس پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ایسی رہنما ہستیاں دی کہ کسی اور کو عطا نہیں ہو سکتی، یقیناً آپ کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے قیامت بابرکت ایام عطا کیے جس کے اندر آپ امام حسین علیہ السلام سے تجلیل عہد کر سکتے ہیں۔ جنت بڑی سستی ہو گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے مومنوں میرے حسین کے غم میں کوئی روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنانے وجبت نہ ہو جلنا، جنت اس کے پاس ہو جائے۔ اصل گرامی دکھاوا کسی عبادت میں اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ امام حسین، کیونکہ خاص ہے امام حسین کے لیے اللہ کو اس کے اندر دکھاوا بھی قابل قبول ہے۔ نہیں آتا تجھے غم حسین میں رونا، شکل تو بتا ہی سکتا، پھر بھی میں جنت دوں گا۔ حسین کام اتنا بڑا کر گیا ہے کہ جنت اس کے سامنے بالکل بھکی سی چیز ہے۔ ایسا نہیں کرا پروردگار نے ہمیں شرف دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی پھر سے بیعت کریں، اسی طرح جیسے ان کے اصحاب نے بیعت کی تھی اور اس پہ ڈٹ گئے۔ تو جو میری طرف رکھی ازدان کرام، میں آپ سے مخاطب ہوں اس وجہ سے بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ سے صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہماری تجدید بیعت ہے امام سے۔ یا مولا آقا کربلا میں آپ نے ہم پہ احسان کیا، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، آپ نے ہم پہ لطف کیا، آپ نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ آپ کا یہ احسان ہم مر کے بھی نہیں چکا سکتے، اور ہمارے پاس جتنے آئیں گے قیامت تک وہ بھی نہیں چکا سکتے۔ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے اپنے بہترین ساتھیوں کو کھویا، وہ جوان علی اکبر ہم شکل پیغمبر، وہ عباس جیسا قمر بن ہاشم، پتہ تھا کربلا آباد ہونی ہے، یہ یقین تھا کربلا آباد ہونی ہے، یہ وعدہ الہی تھا جو حسین نے عرش پہ کیا تھا۔ اور جب اللہ نے روح کو حل کیا اور پوچھا کون ہوگا جو ذبح عظیم ہوگا، تو ایک نبی پیچھے ہٹتا چلا، 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نہ آگے بڑھا۔ پھر آئمہ میں سے مولا حسین نے کہا اللہ تعالیٰ نے پہلی شخصیت ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی ہے، فرشتوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے۔ خدا پہلا ذاکر ہے حسین کا، فرشتے رونے والے۔ یہ مجلس آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ خدا کی سنت ہے۔ اور رسول کے ہاتھوں میں جب حسین آیا تو فرشتے نے آگے مبارک کی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ کوئی عام نہیں شخصیت، یہ وہی حسین ہے جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا، یہ وہی تیرا فرمان ہے جو کفن کربلا کے میدان میں ظلم و جور سے شہید کر دیا جائے گا۔ زہرا نے دیکھا تھا، بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پریشان ہو گئی، میرا تو بیٹا آیا اس دنیا میں، تو زہرا کا بابا کو خوشی نہیں ہوئی، رو کے کہتی ہے، مولا فرماتے ہیں یقیناً خوشی ہوئی، لیکن جہاں اللہ کا مجھے مبارک کا پیغام ملا وہاں پہ جبرائیل نے اپنی طرف سے بھی مجھے مبارکباد دی، فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں مبارکباد کے لیے، لیکن ایک بات ایسی جبرائیل نے بتا دی، زہرا میرا کلیجہ ہے۔ ایسے کیا بات ہے؟ کہا یہ بھی خبر ملی کہ اس نے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ ماتھی تڑپ گئی، رو کے کہتی ہے بابا آپ تو ہوں گے، ہمیں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ابو الحسن کہا بابا اس کا بھائی حسن تو ہوگا،
اٹھ بابا میں تو ہوگی، کہا زہرا کیوں بھی نہیں ہوگی؟ ماں کی تڑپ گئی، کہا پھر اس کو روئے گا کون؟ کہا زہرا پریشان نہ ہو، اللہ ایسی قوم کو پھل کرے گا جو حسین کے غم میں روئیں گے۔ ہاں اس کے جوان روئیں گے، اس کے بوڑھے روئیں گے، اس کے بچے روئیں گے، اس کی مسکراہٹ روئیں گی۔ کہا پاپا پھر حسین تو لگتے ہی کچھ نہیں ہوگی، پھر بھی روئیں گے؟ ہاں زہرا روئیں گے۔ بیوی نے یہاں وعدہ کیا بابا پھر جب حسین کے غم میں وہ روئیں گے نا تو میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے غم میں رونے والوں کو جنت عطا نہ کروں۔ اور روایات میں ہے زہرا آخر میں جائے گی، انبیاء کی صفیں ہوں گی، اوصیاء کی صفیں ہوں گی، آئمہ کی صفیں ہوں گی، متوزن کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے زہرا گزرے گی تو ہم جائیں گے۔ روایت ہے آنکھیں سب کی چلتی ہوئی ہوں گی۔ پوچھا جائے گا عورتوں کو تو پردہ نہیں ہے، نبی کا تو پردہ نہیں، رسول خدا کا نبی کا تو پردہ نہیں، آئمہ کا تو تھا۔ اس انداز میں زیادہ آئے گی کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا لائی ہو جس سے میں حسین کے غمخاروں کو بخش دوں؟ تو رو کے کہے کہ یہ حسین کا زخموں سے چور چور کرتا کافی، یہ عباس سے بازو لائی ہوں یا ایک ہی بازو کافی ہے۔ روایات میں یسر کا بشنا ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے وارث زندہ ہیں۔ امام زمانہ وقت امام جو آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہے ہیں، پروردگار تو کب مجھے اجازت دینا میں جاؤں گا اور اپنے جد امام حسین کے خون کا بدلہ لوں۔ یہ تمام سلسلے جو مجالس اعلیٰ کے، جو جلوسوں کے، جو جہاں جہاں پہ بھی جو ذکر محمد والا محمد ہو رہا ہے، اصل بانی اور جو جن کی وہاں حمایت ہمیں حاصل ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام۔ کبھی سوچا ہے اتنا خرچ ہو رہا ہے، دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ امام حسین میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ ایک ملک کا پورے سال کا بجٹ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ حمایت میں امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ ایک مومن اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو مولا 100 روپے اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ قریب گھرانہ ہے جو کسی کا رکھتے نہیں ہے۔ آپ 1000 خرچ کرتے ہو، لاکھ لوٹاتے ہیں، لاکھ کرتے تو کروڑ روپے دیتے چلے جاؤ۔ عراق کے اندر جب مومنین سے سوال کیا گیا، ہاں آپ کے دیکھتے تھے موقع آپ لگاتے تھے، آپ نے کپڑے کا خیمہ موقع لگایا تھا، آج 4 منزلہ تمہاری بلڈنگ ہوگی، کہاں ہم تو تھوڑا انویسٹ کرتے ہیں، برکت امام زمانہ اور امام حسین کا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ آزمایا ہوا ہے کہ نام حسین میں جتنا خرچ کرتے ہیں ہمیں اس سے کئی گنا واپس لوٹا دیا جاتا ہے، جو ملتا ہے ہم بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی کا کچھ رکھتے نہیں، یہ پھر عزاداری ہماری بقا کا ذریعہ، یہ مجالس، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ جو مجلس اعلیٰ ہے ہمیں اس کو جاننا ہی تو مجلس کے نام امام حسین سے منسوب ہے، لیکن نام اس کے اندر حسین کا رہتا ہے، لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر انبیاء کا ذکر ہے، پھر آئمہ کا ذکر ہے، پھر اوصیاء کا ذکر ہے، اصحاب الوفات کا ذکر ہے، محمد وآل محمد کی تعلیمات کا ذکر ہے، یہاں ہدایت دی جاتی ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔
تعلق ہی نہیں. ہمارے نبی نے اپنے پہاڑوں کا نیا مدینہ تو نہیں ہوا اور اپنے بھائی اپنے جانشین اپنے خلیفہ نائب کا تعلق علم سے ہی کرایا. میں اگر شہر مدینہ العلم ہوں تو علی اس مدینہ العلم کا دروازہ. اب یہ سارے جتنے ائمہ علیہ السلام ہیں یہ سب کے سب استاد ہیں, عالم ہیں, خدا کے بعد سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے. دنیا میں آزمائے جتنا بھی فرقے بنے سب اس در سے انہوں نے فیض حاصل کیا, انہوں نے فخر کیا. لولا سرطان علمکما 2 سال اب خلیفہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر کی خدمت میں نہ ہوتا میں ہلاک ہوتا. اور کتنے ہلاکت کے پہلے بھی دعوے ہوئے. اصل یہ رہا ہماری یہ مجلس اللہ, اس کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس تعلیمات کو حاصل کرتے جو محمد والے محمد کے ذریعے ہم سے وہ مجلس جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ بتا دے. اور یہاں پہ مجلس کے اندر بھی بتا دوں کہ یہاں پہ جو اصل معنی ہے وہ محمد والے محمد خود ہے. ہمارا نام ایک ہے. آپ کے سامنے کیسے حالات ہوتے ہیں, کیسے کہاں سے دنیا آتی ہے, کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں, ہم کتنے اہتمامات کرتے ہیں, اس میں قدر باتیں پڑ جاتی ہے, کتنے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, خبر بھی نہیں ہوتی کہاں سے کون آ رہا ہے. یہ اس کے اپنے رنگ ہے. حسن کے رنگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص آیا تھا اور آج اس نے کہا مولانا میری خواہش اگر بیٹے کی شادی میں شرکت کرے. مولانا کہا کربلا کے بعد علیت استقبل کے گھوڑے سے زمین پہ آنے سے ہماری تمام خوشیاں ختم. کہا کوئی اور سبھی کہا کہ اگر تم میرے بابا حسین مظلوم کی مجلس برپا کرو گھر پہ تو پھر مولا اس سے اور اچھی بات کیا, مجلس رکھی, مسند امام کے لیے سجائی گئی, امام کو بٹھایا گیا, امام تشریف لائے, مجلس شروع ہوئی. آ کے دیکھتا ہے امام مسند پر نہیں, دیکھا پریشان ہوا, ادھر ادھر دیکھ کے جب پائے دروازے کی طرف بڑھا نا تو باہر کیا دیکھتا ہے کہ امام وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ مومنوں کی جھوٹیاں پڑی. مولا آقا صدارتی نشست پہ بیٹھے آپ یہاں پہ, کہا تجھے پتہ نہیں اندر آیا کون کون ہے. رسول خدا خود تشریف لے کے آئے ہو, مولا میرے بابا علی خود تشریف لے کے آئے ہو. ہاں مسکرات میں خود جناب سیدہ چل گیا. ہم خوش نصیب ہیں, ہم جو دعویٰ محبت کرنے والے, ہماری آنکھوں سے نکلنے والے حسین کے غم کے آنسو جناب سیدہ کی مبارک روائے کی زینت بنتے. سیدہ آنسوں کو لیتی ہے اور حسین کے جا کے زخموں کی مرہم کرتی ہے. ایک عالم نے دیکھا کہ حسین کو جب بیوی نے مس کیا نا آنسوؤں سے تو ٹھیک ہو گئے, لیکن جب 10 محرم کے بعد دوبارہ دیکھا نا تو پھر اب کیا دیکھتے ہیں کہ ہاں مولا حسین اسی طرح زخموں سے چور چور. پوچھا مولا آپ کے تو زخم بھی تو میں تو اب یہ زخم کیسے؟ کہا وہ جو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا انہوں نے یزیدی سنتیں شروع کر دی. ان کے وہ اعمال جو یزید کے اعمال تھے, جو یزیدیت رستہ تھا, وہ اس پہ چل پڑے, میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے. حسن گرامی ہمیں کربلا کو سمجھنا. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو ہمارے سامنے ان دنوں میں دکھائے جاتے ہیں, ایک معرفت امام حسین کا اور ایک مظلومیت امام حسین کا. یقیناً امام حسین کا کم بلند ہے, اس سے بڑا کام کسی کا نہیں, مظلومیت بہت زیادہ, لیکن یہ ایک تہشدہ خدائی منصوبہ تھا کہ جہاں آدم کو
حسین کے در سے تھے. اسلامی گرامی یہ کربلا ایک دن نہیں آباد ہوئی. حضرت آدم کو بھی کربلا سے گزارا گیا اور جب آدم نے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھے مصیبت آئی مشکل آئی بتایا یہ کربلا. بتایا میری اولاد میں سے شقی ترین شخص جو ہے تیرے آخری نبی کو تیری نبی میں سے اس کے نماز سے کو بے دردی سے قتل کر دیا. روئے اور یزید کے اوپر لعنت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب وہاں سے گزری تو وہاں پہ کمر میں پھنسی نجات وہاں سے ملی. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کی شہادت کی خبر اور وہ اپنے سلمہ کو مٹی دینا وقت شہادت کی سرخ ہو جائے گی. سنبھال کر رکھنا. یقیناً اور امیر مومنین بھی جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے لیے آمادہ کیا گیا تھا. صرف امام حسین کو نہیں بلکہ روایات بتاتی ہے کہ نواسہ رسول امام حسین کے ساتھ ساتھ رسول کی نوازی حضرت زینب عالیہ کو بھی اس کے لیے پیار کیا گیا. کوئی مستور ایسی نہیں ہے کہ جو اتنا درد پھیل جائے. اور کربلا نے رشتوں کو زندگی دی ہے. ہر رشتہ داغدار ہو گیا تھا. کربلا برسگاہ ہے. کربلا کے اندر وہ روایت جو نوح اور اس کے بیٹے کے درمیان تھی اس کا رنگ ایک اور دکھائی دیا جب علی اکبر جیسا جوان حسین پہ قربان ہوا. بتانا بات میں کیسے قربانی کی جاتی ہے. اور پھر بھائی اور بچہ یوسف یاد کر لو. وہ حسد، وہ تکبر، وہ غرور یہاں پہ بتایا بھائی پہ کیسے پیدا ہوتا ہے کربلا میں آ کے. تو ہر رشتے کو زندگی ملی ہے کربلا میں. کربلا میں ہر فرد جو حسین کا قیمتی ہے اور اس نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ کہیں نہیں ملتی. کربلا میں بوڑھوں کا بھی کوئی ساتھ نہیں ہے. کربلا میں دوستوں کا بھی کوئی ساتھ نہیں ہے. کربلا میں بھائیوں کا بھی کوئی ساتھ نہیں. کربلا میں بیٹوں کا بھی کوئی ساتھی نہیں. کربلا میں بھانجوں بھتیجوں کا بھی کوئی ساتھی نہیں. کربلا میں ماں کا بھی کوئی ساتھی نہیں ہے. ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے. یہ دن کربلا کئی درسگاہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو مجلس آزاد میں جانا، وہاں سے درس لے کے آنا ہے کہ میں اپنے اندر حسینی چراغ کیسے روشن کر سکتا، میں ظلم کے خلاف کیسے اعلان بغاوت کر سکتا، میں کیسے شجاعت حاصل کر سکتا، میں کیسے حق گوئی کر سکتا، میں کیسے سچا بن سکتا ہوں، سچوں کے ساتھ چل سکتا، میں کیسے ظالم کو ظالم کہہ سکتا ہوں، میں کیسے غلط کو غلط کہہ سکتا ہوں، میں کیسے غلط بات کہنے والوں کو نہ کہہ سکتا، میں کیسے مال دنیا سے نفرت کر کے حق پہ اپنی جان دے سکتا، میں کیسے اپنے سر کو بلند کر کے اپنے حق میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا. یہ ہم نے حسینی درس لینا. ہم امام حسین کا بڑا کام ہے، لیکن ایک آنسو آپ کو نجات دلوا دے گا. لیکن امام حسین کا ایک جانشین ایک بیٹا ہمارا انتظار کر رہا ہے. پردہ غیبت میں آج امام حسین کا وہ بیٹا امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے میرے اصحاب ہیں، کتنے میرے ساتھی ہیں. آج اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے نا تو امام ظہور فرما چکے ہوتے. آج اگر ہم کام کے بندے ہوتے، ہم حق کو ہوتے، ہم مومن ہوتے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ایمان کا ظہور کر چکے ہوتے. متوقع دن ہے امام زمانہ کی جو علامات ہیں ان میں کہ روز جمعہ اور روز عاشور
امام ظہور فرمائیں گے۔ اگلا جمعہ اور عاشورہ محرم کی مصیبت، دعا کرو خدا آج کے دن ظہور کی اجازت ہے امام آ جائے، لیکن اگر ہفتے کے بعد امام آ گئے تو ہماری کیا تیاری ہے، ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ کون کون ہے جو اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ دے گا؟ کون کون ہے جو اپنی اولاد کو اپنے گھر بار کو چھوڑ دے گا؟ کون کون ہے جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے امام کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگا؟ کون ہوگا؟ مولا میری جان حاضر، مولا میرا مال حاضر، مولا میرے ماں باپ آپ کو قربان۔ گرامی، ہم کس حد تک گوشت کے مزے لے رہے ہیں؟ ہم کدھر بیٹھے ہوئے؟ دشمن ہمارے اوپر حاوی ہے، ہر طرح سے ہم پہ حملہ کر رہا ہے، دشمن ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس ایک ہی آس ہے، وہ امام زمانہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ آئے گا، زمین کو امن اور امان کا گہوارہ بنائے گا، رسول اللہ کا فرمان سچ ہو کے رہے گا۔ ہمیں تو آس امام زمانہ کی ہے، لیکن ہماری تیاری کوئی نہیں، زبانی بات نہیں۔ ہمیں اپنی اپنی ذات کے اندر ایک قدیم پیدا کرنا، اپنی ذات کے اندر حسینی پیدا کرنا، ہم نے اپنی ذات کی اصلاح کرنی، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جا کے آج غور تو کیجیے گا میرے اندر کتنی ایسی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے میں یزید کو لعنت بھیجتا ہوں اور میرے اندر وہ صفات موجود ہے۔ کربلا ابتدا ہے، جنگ شروع ہوئی تھی 61 ہجری میں، حسین شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف اور صرف جدیدیت کے اوپر سے وہ پردہ اتارا ہے۔ رسول اللہ کہ یہ فرزند اسے اپنا مقصد واضح کیا کہ میں انی لن اخرج قطرا عشرا ولا قطرا ولا ظلما ولا مفسدا، کہ میں چار حشر کے لیے، ظلم کے لیے، فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں چار حشر حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ انما خرجت لاتباع اصلاح امت جد رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ مقصد امام حسین کیا مولا کہتے ہیں اريد امر بالمعروف ونهي عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کوئی نیا کام نہیں جو میں کر رہا ہوں، تم بھول چکے ہو، تم نیکیوں کی دعوت دینا تم نے بھلا دیا ہے، آپ برائیوں سے روکنا تم نے چھوڑ دیا، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ امام حسین نے جو جان دی ہے اپنی ہمارے لیے، یہ ان کا فریضہ تھا۔ اگر امام بیعت کر لیتے، جس کا انہوں نے ہمیں کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کہہ سکتے تھے میں حسین جدید المعاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، امام نے درس دیا نا، یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ختم میرا ملک کا مہدی کرے گا، اور کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر دن آپ کو یزید شیطان سے مقابلہ کرنا، ہر دور کا یزید کو تمہیں پہچاننا ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز سے حق کو بلند کرنا ہے۔ خاموشی حسینی کردار نہیں ہے، جہاں پہ ظلم دیکھو وہاں آواز بلند کرو، چاہے آگے جتنا بڑا جابر کیوں نہ ہو۔ اگر حق پہ ہو تو مولا نے کہا پھر ذلت کی